الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وقال في موضع آخر تحبون المال حبا جما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان حب المال وطول العمر أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مال ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے اور ہر انسان مال سے محبت کرتا ہے. مال کو مال اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کا نفس اس کی طرف مائل ہوتا ہے, اس کی طرف انسان کا نفس جھکتا ہے, اسی لیے مال کو مال کہا جاتا ہے. مال سے محبت انسان کی فطرت ہے. وتحبون المال حبا جما, اللہ فرماتا ہے کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو, بہت زیادہ مال کو چاہتے ہو. مال انسان کی بنیادی ضرورت ہے. دنیا کے بہت سارے کام یا اکثر کام مال کے بغیر نہیں ہو سکتے. اس لیے مال سے محبت یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے, یا مال کمانا انسان اسلام کے اندر غلط چیز نہیں ہے. غلط یہ ہے کہ انسان حرام طریقے سے کمائے اور دین کو بھول جائے, اللہ کو بھول جائے, دنیا کا ہو کر کے رہ جائے, آخرت کی فکر اسے نہ ہو. اس کی زندگی کا مقصد اول و آخر مال اکٹھا کرنا اور یہ قاعدہ بنا لینا کہ ہمارے ہاتھ میں جو آ گیا وہ ہمارا مال ہے. آج یہ قاعدہ لوگوں نے بنا لیا کہ ہمارے ہاتھ میں جو مال آ گیا وہ ہمارا ہے, چاہے وہ حلال طریقے سے ہو, حرام طریقے سے ہو, کسی بھی طریقے سے ہو. تو یہ چیز اسلام کے اندر غلط ہے. اسلام نے جو ضابطہ دیا ہے کہ مال اللہ تعالیٰ کا ہے. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے اس مال کو ان کو دو. کن کو؟ غریبوں کو دو. یہ اللہ تعالیٰ کا مال. جیسے صحت, زندگی, موت اور ساری چیزیں اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ نے دے رکھی ہیں, ایسے مال بھی اللہ تعالیٰ کا مال. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اللہ ہی کے پاس آسمان اور زمینوں کے خزانے, سارے خزانوں کو مالک اللہ رب العالمین. تو مال بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کا ہے, ہمارا مال وہ نہیں ہے. ہم صرف اس کو تقسیم کرنے والے, اس کو لوگوں کے درمیان بانٹنے والے ہیں. یہ مال اللہ رب العالمین جس کو چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے. یہ مال اللہ رب العالمین کا مال ہے. اللہ نے انسان کو دیا ہے لیکن حقیقت میں اس کا مالک اللہ رب العالمین ہے. ہم مالک اس کے ہیں وقتی طور پر, اور انسان کا مال وہ ہے جو انسان کھا لیا, پہن لیا اور جو اس نے آگے بھیج دیا اللہ کی راہ میں, وہ اصل اس کا مال. جو مال چھوڑ کر کے بنتا جائے گا وہ مال انسان کا نہیں ہے, وہ مال تو اس کے ورثہ کا ہے. لیکن ہمیں سب سے زیادہ اس مال کی فکر ہوتی ہے جس مال کے حقیقت میں ہم مالک نہیں ہیں. جس مال کے ہم حقیقت میں مالک نہیں ہیں, ہمیں اس مال کی زیادہ فکر ہوتی ہے. وہ مال جو ہمارا حقیقی مال ہے اس مال کی ہمارے پاس فکر نہیں ہوتی. ہمارا حقیقی مال کیا ہے؟ جو مال ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بکری ذبح کی گئی تو بکری کا سارا حصہ لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا. تو آپ نے پوچھا کیا بچا ہے؟ تو کہا انہوں نے اگلی ران بچی ہے. تو ماں نبی نے کہا کہ نہیں, اگلی ران نہیں بچی ہے, جو تم نے دے دیا ہے وہ بچا ہے. اصل وہ مال بچا ہے جو تم نے دے دیا اللہ کی راہ میں غریبوں میں خرچہ کر دیا, وہ اصل مال اللہ نے بچا کر کے رکھا ہے.
تو مال اللہ رب العالمین کا ہے. جو ہم بھیجیں گے اللہ کے لیے ہمارا حقیقی مال وہی ہے. آنکھ بند ہوگی ہمارا مال ہمارے ورثہ کا ہو جائے گا. انسان موت کے بستر پر ہے, اس مال کے اندر اگر تصرف کرنا چاہے زیادہ نہیں کر سکتا. 1/3 مال سے زیادہ کسی کو وصیت نہیں کر سکتا, کیونکہ اب مال اس کے قبضے سے نکل چکا ہے, اب مال دوسرے کے قبضے میں آنے والا. تو ہم اس مال کے لیے زیادہ فکر مند رہتے ہیں جو مال ہم چھوڑ کر کے جانے والے. اور بڑی عجیب بات ہے کہ اس مال کے وارث تو ہم نہیں رہیں گے, لیکن حساب ہمیں دینا پڑے گا. ہم نے کہاں سے کمایا, اس کو کیسے خرچ کیا. جو مال چھوڑ کر کے ہم جائیں گے وہ ہمارا مال نہیں ہے, لیکن اس مال کا حساب ہم کو اللہ کے یہاں دینا ہے. یعنی کس قدر ہمارے لیے درس ہے, اس کے اندر عبرت اور نصیحت ہے کہ انسان دوسروں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے اور اس طریقے سے چھوڑ کر کے جانے کے لیے کس قدر وہ یعنی حرام کماتا ہے اور کس قدر اس کے لیے تگدو اور محنت کرتا ہے, جبکہ حقیقت میں مال اس کا نہیں. مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور اللہ رب العالمین نے مال کے بارے میں بیان کیا حدیث کے اندر کہ مال کے بارے میں 2 سوال کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کسی بندے قدم اس وقت نہیں ہلے گا جب تک کہ اسے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے. اس کی عمر کے بارے میں, کہاں عمر اس نے خرچ کیا, اور مال کے بارے میں, مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, اور علم کے بارے میں جو اس نے حاصل کیا اس پر عمل کیا کہ نہیں کیا, اور اس کے جسم اور جوانی کے بارے میں کہ اس نے کس طریقے سے اپنی جوانی گزاری اور جسم کو کس طریقے اس نے پالا پوسا اور بڑا کیا, حرام کھایا حلال کھایا کس طریقے سے گزاری. یہ سوال اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کسی بھی ہر بندے سے کرے گا, اور یہ سوال سب سے کیے جائیں گے. آپ غور کیجئے, مال کے بارے میں 2 سوال ہوگا. مال انسان نے کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اگر ایک انسان مال حلال طریقے سے کماتا ہے لیکن حرام طریقے میں خرچ کرتا ہے, یہ بھی حرام اور ناجائز ہے. اللہ تعالیٰ کے ہم سے جواب دہ ہونا پڑے گا. حلال طریقے سے کمانا, حلال جگہوں پر انسان کو مال کو خرچ کرنا. مال اللہ تعالیٰ کا ہے, اللہ نے جہاں بتایا وہیں خرچ کرنا. اگر کوئی آپ کے پاس کوئی بطور امانت کوئی چیز رکھے بطور امانت, تو جس طریقے سے وہ کہے گا آدمی کو اسی طریقے سے اس کے اوپر عمل کرنا ہے. اس نے آپ کے پاس مال رکھا, کہا یہ آدمی کو فلاں آدمی کو دے گا, یہ فلاں آدمی کو اتنا دینا ہے, فلاں جگہ پہ اتنا دینا ہے. آپ صرف تقسیم کرنے والے ہیں, وہی معاملہ ہمارا بھی ہے. اگر انسان اس میں قطر بیونت کرتا ہے, کہیں کم اور کہیں زیادہ دیتا, اپنے پر خرچ کر لیتا, یہ مال کے اندر خیانت ہوتی ہے. تو مال اللہ رب العالمین کا حقیقی مالک وہی ہے. ہمارے پاس وقتی طور پر ہے, ہم چھوڑ کر کے چلے جائیں گے. ہمارے پاس جائیداد ہے, گھر ہے, مکان ہے, وقتی طور پر ہمارے پاس, حقیقت میں اس کے مالک نہیں ہے. زمین کا وارث اللہ تعالیٰ ہے, زمین کے خزان اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. دنیا سب چلے جائیں گے, سب کچھ یہی رہے گا, اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے, اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. لہذا مال کے بارے میں 2 سوال کیا جائے گا. مال تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. حلال طریقے سے کمانا اور ہر جگہوں پر خرچ کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے ایسے ایسے اس کی 2 چیزیں بڑی ہوتی ہیں. ایک تو اس کی مال کی محبت اور بڑھتی ہے. جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے ایسے ایسی مال کی محبت بھی اس کے اندر زیادہ سے زیادہ آتی جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ اس کی آرزوئیں بڑھتی رہتی ہیں. اس کی عمر بڑھتی ہے, اس کی آرزوئیں بھی بڑھتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عمر بڑی ہوتی ہے, آرزوئیں بڑھتی ہیں. عمر چھوٹی ہے, انسان کے پاس آرزوئیں بھی چھوٹی رہتی ہیں. لیکن جو عمر بڑھتی ہے, انسان بڑھاپا پہ پہنچتا ہے, اس کے پاس بہت زیادہ آرزوئیں ہوتی ہیں. بیٹے کے لیے, بھتیجوں جو ہے, بیٹی کے لیے, پوتے کے لیے, نواسے کے لیے, سب کے لیے آرزوئیں. انسان ایک رہتا ہے, ایک آرزو اس کے پاس رہتی ہے. جتنے زیادہ اس کی ضرورت بڑھتی ہے اس کی آرزوئیں بڑھتی رہتی ہیں, اور اس کا مال کے تعلق سے محبت بھی بڑھتا رہتا ہے. یہ صحیح بخاری کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق مصدوق ہیں کہ آپ نے فرمایا جب انسان بڑا ہوتا ہے جیسے جیسے اس کے ساتھ 2 چیزیں بڑی ہوتی رہتی ہیں. انسان کی مال کی محبت بڑھتی رہتی ہے. اور ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ایک وادی بھر کر کے سامان دے دیا جائے مال سونے کا, تو بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا, کہے گا ہمارے پاس دوسری وادی چاہیے. دوسری وادی بھی اس کو دے دی جائے, کہے گا تیسری وادی چاہیے. لا یملو ابن آدم الا الجوف الا التراب. آدمی کے لا یملو جوف ابن آدم الا التراب, آدمی کے پیٹ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے, اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی ہے. وَيَتُوبُ اللَّهُ مَن تَابَ عَلَيْهِ, اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو انسان توبہ کرتا ہے. تو انسان کی آرزو کبھی مکمل نہیں ہو سکتی. دنیا کا سب سے جو مالدار انسان ہے, آپ اس سے بھی پوچھو گے تو کہے گا کہ ہمیں اور مال چاہیے. لگا ہوا محنت کر رہا ہے, تگو تو کر رہا ہے, کمپنی پر کمپنی بناتے جاتا ہے, مال پر مال کماتے جاتا. دنیا کا سب سے مالدار انسان ہے, لیکن کبھی اس کی آرزو مکمل نہیں ہے.
موت اور پیٹ، انسان مر جائے گا ختم، اور مٹی ہی انسان کے پیٹ کو بھر سکتی ہے۔ تو میرے بھائیو، مال اسلام کے اندر غلط نہیں ہے۔ مال کے بغیر بہت سارا کام، بلکہ اکثر کام نہیں ہوگا۔ آپ کو مسجد بنانا مال کی ضرورت ہے، مدرسہ بنانا مال کی ضرورت ہے، غریبوں کی مدد کرنا مال کی ضرورت ہے، اور مال چاہیے انسان کے لیے، انسان کی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے مال۔ لیکن مال کو اللہ رب العالمین نے شکر بے مہار کے طریقے سے نہیں چھوڑ دیا، اس کے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں کہ آدمی کو مال حلال طریقے سے کمانا ہے اور حلال جگہوں پر اس کو خرچ کرنا ہے۔ اگر حرام جگہ پر خرچ کرتا ہے مال کو، صحیح طریقے سے کماتا وہ بھی غلط ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے طریقے رائج ہیں کہ انسان غلط طریقے سے مال کماتا ہے۔ رشوت ہے، انسان رشوت لیتا ہے، سود انسان کھاتا ہے، پیسہ انسان رکھ دیتا ہے بینکوں کے اندر، فکس ڈپوزٹ کر کے رکھتا ہے، ہر مہینے اس کو پیسہ ملتا ہے اور اسی پیسے پر گزارا کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی حرام ہے شریعت کے اندر، سود لینا۔ اللہ کے رسول کے حدیث سے جو ہے معمولی سود اپنی ماں کے ساتھ مکالمہ سے بھی زیادہ بڑا برا ہوتا ہے۔ معمولی سود بھی اتنا سخت جرم ہے شریعت کے اندر، سود لینا۔ اللہ اس کے رسول سے جنگ کا اعلان ہے یہ سود لینا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کثرت سے چیز رہا ہے کہ لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود پر لون لیتے ہیں، قرض لیتے ہیں بینکوں سے، لوگوں سے، گھر بنانے کے لیے۔ ہمارے پڑوسی گھر اچھا ہے، ہمارا بھی گھر اچھا چاہیے، جا کر کے بینک سے ہم سود پر قرض لیتے ہیں۔ ہمارے بھائی کے پاس گاڑی ہے، ہمیں بھی گاڑی چاہیے، بیوی تانا دے رہی ہے، تمہارا بھائی اتنا آگے نکل گیا تم پیچھے ہو، جاؤ، ہمیں بھی گاڑی چاہیے، ہمیں ان کے برابر چلنا، پیچھے نہیں رہ سکتے۔ جا کر کے انسان سود پر جو ہے کیا نام ہے گاڑی نکالتا ہے اور سود پر پیسے لیتا اور گھر بناتا، مکان بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ برکت چھین لیتا ہے، وہ مال برباد ہو جاتا ہے جس مال کے اندر جو مال حلال طریقے سے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول نہیں فرماتا جو انسان حلال طریقے سے کماتا ہے اور حلال مال سے اس کی پرورش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی نہیں قبول فرماتا ہے۔ تو مال حرام بہت سنگین جرم ہے۔ رشوت لینا، سود لینا، ڈکیتی کرنا، چوری کرنا، مال چرا لینا۔ آپ کو کوئی ذمہ داری ملی ہے کسی کمپنی کے اندر اور انسان غلط طریقے سے مال کو اپنے جیب میں رکھ لیتا ہے، غلط طریقہ بناتا اس کے لیے، غلط طریقہ۔ آپ ذمہ دار ہیں جو ہے کمپنی کے سامانوں کے، انسان سامان چوری چھپے جا کر کے باہر بیچ دیتا ہے۔ کیا ہے یہ؟ حرام ہے۔ یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ اس کی امانت داری کریں، آپ حفاظت کریں مال کی، آپ کو اس پر تنخواہ ملتی ہے۔ لوگ گاڑیاں بیچ کر کے چلے جاتے ہیں اور اس طریقے سے ناجائز طریقے سے مال کماتے ہیں۔ جوا اور لاٹری تو کیمپوں کے اندر بہت عام ہے، بہت عام ہے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملے گا جس کے نقصانات ہیں جوا اور لاٹری کے، اس پر انشاءاللہ خطبہ دینے کی کوشش کریں گے کہ اس کے کتنے نقصانات ہیں، اور آج کس قدر کیمپوں کے اندر انسان جو ہے چند منٹوں کے اندر مالدار بننا چاہتا ہے، کوئی اس کی خواہش اسے حرام طریقے تک لے جاتی ہے، انسان خیانت کرتا ہے۔ آپ نے کسی کو قرضہ دیا، واپس نہیں کیا اس نے آپ کا، وہ بھی خیانت ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں قرضہ لیتے اس لیے کہ ہم نہیں دیں گے، کہتے ہیں ہماری کہیں جان تھوڑی لے لیں گے، لوگ کیا کریں گے، جان تھوڑی لے لیں گے، انسان قرضہ واپس نہیں کرتا۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی سرٹیفکیٹ بنانا، آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے، وہ آپ نے جھوٹی سرٹیفکیٹ اپنے ملک سے بنا کر کے لے کر کے آیا کہیں سے، نمبر 2، اور آ کر کے آپ یہاں پر کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ غلط ہے یہ سب میرے بھائیوں، یہ حرام ہے شریعت کے اندر، دھوکہ دینا، خیانت کرنا یہ۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر حرام مال کمانے کے بہت سارے طریقے رائج، بہت زیادہ طریقے رائج کہ انسان صرف مال کمانا چاہتا ہے۔ مال فضیلت کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں دینداری اور تقوی یہ ذریعہ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہو سکتا ہے سب سے غریب اور فقیر انسان ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ معزز ہے، سب سے زیادہ مکرم، سب سے فقیر انسان ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی سے قربت، دین پر عمل، نبی سے محبت اور اس طریقے دین پر عمل اس کے ہاں ہے۔ اور جس آدمی کے پاس بہت زیادہ پیسہ لیکن مال اور محبت نہیں، اللہ سے، دین سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، ایسے سے کہیں زیادہ اس انسان کا مقام مرتبہ۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ ہمیں یہی نہیں رہنا ہے، کتنی بھی دولت ہمارے پاس ہو جائے، سب کو نہیں جانا، کب کس کی موت آ جائے کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہمارے نبی کی حدیث ہے کثرت سے موت کو یاد کرو، کثرت سے لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو، اور کبھی مالدار انسان کی طرف ہوس کی نگاہ سے اور رشک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا۔ ہاں وہ مالدار جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور مال کو صحیح جگہوں پر خرچ کرتا ہے، آپ اس کے لیے رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مال دے دے تاکہ میں اسی طریقے سے تیری راہوں میں خرچ کروں، غریبوں کی مدد کروں، نیکی کا کام کروں۔ لیکن وہ بندہ، وہ انسان جس کے پاس مال کی کثرت ہے، بہتات ہے، لیکن وہ مال صحیح جگہ پر خرچ نہیں کرتا ہے، اس آدمی کی تمنا کرنا بھی ناجائز ہے۔ آج اس وقت مملکت سعودی عرب کے اندر ایک چیز اور رائج ہے جو یہاں کے نظام اور قانون کے خلاف ہے، وہ ہے در پردہ تجارت۔ در پردہ تجارت کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور ابھی آپ لوگ سن رہے ہوں گے،
قانون اتنا سخت ہے اس کے تعلق سے، نظام اتنا سخت ہے اس کے تعلق سے فروری تک لوگوں کو موقع دیا گیا، فروری تک لوگ اپنی اصلاح کر لیں، اپنے حالات کو صحیح کر لیں۔ کیا ہے اس کے اندر؟ در پردہ تجارت، پیسہ آپ کا ہوتا ہے، مقیم کا، اجنبی کا، اور سعودی کے نام پر تجارت کی جاتی ہے۔ وہ سعودی کو انسان پیسہ دیتا ہے اور باقاعدہ جو ہے وہ یعنی پوری کمائی آدمی کی ہوتی ہے۔ جو باہر کا آدمی ہو تو پیسہ لگاتا ہے، کتنے بقالے ہیں، سپر مارکیٹ ہیں، ہوٹلس ہیں، دکانیں ہیں، بہت ساری چیزیں آج ہیں یہاں پر۔ یہ کیا ہے؟ یہاں کے نظام اور قانون کے خلاف ہے۔ یہ حکومت کو بھی دھوکہ دینا ہے۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ سعودی کا کام، حالانکہ اس کا کام نہیں ہے، یہ اس آدمی کا کام ہے جو اس کے پیچھے رہتا ہے، فرنٹ پر نہیں آتا، پیچھے سے کام کرتا ہے، اور اس طریقے سے ان کو باقاعدہ ایک متعین رقم ہوتی ہے، ان کو دی جاتی ہے۔ تو یہ یہاں کے نظام کے لحاظ سے بھی یہ سخت ہے، اور جو نظام ہوتا ہے اس نظام کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کی کمپنی ہے، کمپنی کا نظام ہے، اس نظام کو فالو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ غلط کر سکتے ہیں۔ آپ کی کمپنی میں جو بھی نظام بنتا ہے اس نظام پر انسان عمل کرتا ہے۔ ہمارے ملک کے طرف نظام ہوتا ہے، انسان اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو جو نظام بنایا جاتا ہے، نظام اسی لیے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اسی لیے قانون بنتا ہے۔ تو یہ جو نظام ہے، یہ بھی جو رائج ہے آج، یہ بھی صحیح نہیں، غلط طریقہ ہے، اور یہ بھی جو ہے حکومت کے قانون اور ان کے نظام کے خلاف طریقہ ہے۔ اتنا سخت جرم ہے اس کے اندر ابھی بنایا گیا کہ سعودی کو 5 سال جیل ہو سکتی ہے اس کے لیے، اور 50 لاکھ ریال کا جرمانہ ہے اس کے اوپر، اور اس طریقے اس کے جو لائسنس ہے، لائسنس بھی منسوخ کر دیا جائے گا، لائسنس بھی منسوخ کر دیا جائے گا اس کا، اور جو اجنبی ہوگا اس کے لیے بھی سزا ہے، لیکن اس کی سزا کم رکھی گئی ہے، اس کو یہاں سے بھیج دیا جائے گا، اور اس طریقے سے جیل بھی اس کے لیے ہو سکتی ہے، اور جرمانہ بھی اس کے اوپر ہو سکتا ہے۔ اس لیے سعودی حکومت نے فروری 2022 تک لوگوں کو موقع دیا ہے کہ لوگ اپنے اپنے اوراق اور کاغذات اور ڈاکومنٹس کو صحیح کر لیں، اور اس طریقے جو نظام ہے، نظام کے مطابق اپنی تجارت کو آگے بڑھائیں، کیونکہ ہم وہاں سے تجارت کرنے کے ویزے پر نہیں آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو تجارت کرنا، ویزا کھلا ہوا، آپ پیسہ جمع کرو، کمپنی بناؤ۔ آپ کے نام سے کتنے لوگ ہیں ہمارے ملک کے، یہاں باقاعدہ ان کی کمپنیاں ہیں، ان کے نام سے جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں، سجل تجاری ہے، لائسنس ان کے نام پر، باقاعدہ ویزے نکالتے ہیں، لوگوں کو لے کر کے آتے ہیں، سامان لیتے ہیں، اور بڑی بڑی جو ہے مشینیں لیتے ہیں، کرائے پر لوگوں کو دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو تجارت کرنا ہے تو آپ جو تجارت کے اصول اور ضابطے اس کے مطابق کیجیے، اس کے مطابق کرنا ہے۔ یہ ہماری آپ کی بھلائی کے لیے، اور یہ جو انسان آتا ہے یہاں پر عامل کے ویزے پر یا کسی اور ویزے پر، وہ تجارت کا ویزا اس کا نہیں ہے، لہذا یہ بھی قانون اور جو یہاں کا نظام ہے اس کے خلاف ہے۔ اس لیے جو بھی اس کے اندر ملوث ہیں ان کو سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ یہ موقع دیا ہے کہ بھائی یہ آنے والے فروری تک اپنے تمام ڈاکومنٹس اور تمام چیزوں کی اصلاح کر لیں، ورنہ اس کے بعد تحقیق ہوگی اور تفتیش کی جائے گی۔ اگر کسی پر جرم ثابت ہوگا تو اس صورت میں وہ جرمانے کا بھی مستحق ہوگا، اور وہ اپنا خود ذمہ دار ہوگا، اور اس میں کسی اور کی ذمہ داری نہیں رہے گی۔ تو یہ بھی آج یہاں پر رائج ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حلال طریقے سے مال کمائیں، اللہ نے جو دیا طریقہ اس طریقے سے انسان کمائے، ملک کے نظام کا انسان فالو کرے، اس کا احترام کرے، اس کے خلاف نہ کرے، کیونکہ نظام بنتا اس لیے اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ کتنے نظام ہیں ہمارے ملک میں، آپ کے اس کمپنی کے اندر ہر جگہ نظام رہتا ہے۔ اب آدمی، آپ کمپنی میں کام کرتے ہو، مثال کے طور پر آپ کمپنی کا ویزا ہونا چاہیے، باہر کا آدمی کمپنی میں نہیں آ سکتا، نہیں کام کر سکتا، یا مان لیجیے اکاؤنٹ کا کام ہے تو اس کے لیے نظام ہے، وہی آدمی کرے گا جس کا وہ ویزا ہوگا۔ تو یہ جو نظام ہوتا ہے یہ اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ کام صحیح طریقے سے چلے، اور قانون کے دائرے میں اس لیے سارا نظام بنایا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو آج رائج ہے، یہ بھی نظام اور قانون کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں رزق حلال عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں مال حلال عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کی حرام خوری سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے، اور اللہ رب العالمین دین پر قائم رکھے اور نبی کی سنت پر قائم رکھے، آمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بآيات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم الکم الرؤوف الرحیم۔